میرے موڈے اتے بیٹھے دو بندہ خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا جو کردہ پھرنا نوٹ ہو رہے ہیں ڈیری تیری بن رہی ہے تیرے موڈے اتے بیٹھے دو بندہ خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا تو ڈیری اپنی نو چنگا بنا جڑی دینی قیامت نو رب نے وخا اللہ خفیہ ذکر اللہ بنا دے نہیں بولے اللہ خفیہ ذکر اللہ بنا دے جو رات رو بستر سے لیٹ دیو نا وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے پڑھ دے رہا کرو اللہ حولا کسے نو بیوی نو میں نہیں پتا بچیاں نو میں نہیں پتا کسے نو میں نہیں پتا لا حولا ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ موٹر سائیکل چلان دے گڈی چلا کلے ذکر کریا کرو تنہائی دے خفیہ ذکر سے بیٹا بڑی طاقت ہے کئی بچے میں نے شیخ صاحب نحو نہیں یاد ہوندی سیگے دی تلیل نہیں ہوندی مصطلحات الحدیثیہ دا پتہ نہیں چلدا اصطلاحات و اصول الفقہ دا پتہ نہیں چلدا بیٹے ذہانت واسطے بادام نہیں کھاؤ ٹھیک ہے گاجر دا حلوہ بھی کھاؤ ٹھیک ہے دودھ وچ سونف پا کے بھی پیو ٹھیک ہے سب تو بڑی ذہانت جے تنہائی دا ذکر پتر اے موبائل دے لچ پنے تو باہر نکلو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء گہرے دوست یہ عربی زبان میں خلیل کی جمع ہے جو گہرے سجن اور دوست ہوتے ہیں ان کو عربی میں اخلاء کہا جاتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو گہرے دوست اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کس دن یعنی قیامت کے دن الاخلاء گہرے دوست یومئذ اس دن بعضهم ان کا بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہوگا الا المتقین سوائے پرہیزگار لوگوں کے یعنی جن کی دوستی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر ہوگی نا وہ کل قیامت والے دن بھی دوست ہی ہوں گے اللہ قیامت کی دوستی بھی نصیب فرمانا بڑی توجہ بڑا قیمتی خطبہ دیکھیں میں نے ایک لفظ نہیں بولا پورا دھیان پوری توجہ رکھو جتھے جتھے ساتھی بیٹھے ہو خواتین بھی غور فرمانا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی اے میرے بندو اللہ ہمیں کیا کہیں گے او میرے بندو لا خوف علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی ڈر نہیں ہے لا خوف نہیں ہے ڈر علیکم تم پر کیا معنی ہے علیکم کا تم پر الیوم آج کے دن میرے بندو او میرے بندو اور میری مان کر یہاں آنے والوں آج کے دن تم پر کوئی ڈر نہیں ہے ولا انتم تحزنون اور نہ ہی آج کے دن تم غمگین ہوگے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ تمہیں کوئی غم ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین یہ اللہ تعالیٰ کن کو کہے گا میرے بندے توجہ بھائی اللہ کن کو کہے گا میرے بندو آج تم پر ڈر بھی نہیں ہے آج کوئی غم بھی نہیں ہے فرمایا جن میں دنیا میں دو خوبیاں تھیں بیٹے توجہ الذین آمنوا بآیاتنا وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر پورا یقین رکھتے تھے
ان کو پورا یقین تھا ہماری آیتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی وعیدیں بھی سچی ہیں، اور مل کے بولیں اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی جو ساڈے رب نے کہہ چھڑیا وہ ہو کے ہی رہنا ہے، او دے ہون اندر کوئی شک، ساڈے عمل اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، ساڈی پڑھائی اندر کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، تے جیڑا وعدہ قرآن شریف اندر ساڈے اللہ پاک نے ساڈے نال کر چھڑیا نا، یا رسول پاک دے ذریعے جو چیزاں ساڈے تک پہنچ گئیاں نے، اچھی بولو انہاں دے حق سچ ہون اندر کسے قسم دا کوئی شبہ وَقَانُوا مُسْلِمِین، اور وہ تھے فرما برداری کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسیں یہ گلاں انہاں نوں کہنیاں نے قیامت والے دن جنہاں نوں بڑا یقین سی۔ اے الہاد دا دور ہے نا، افراتفری دا دور ہے، ایتاں تو یقین اٹھ گیا ہے، اچھی بولیو ذکر تو یقین، وظیفیاں تو یقین، جے چار بندے کردے بھی نہیں تے ٹرائی لیندے نے، ٹرائی پکے دانے بڑے تھوڑے نے جڑے آندے نے نہیں میرا اول بھی ذکر ہے تے اچھی بولو میرا آخر بھی، نہیں بولے میرا جینا بھی ذکر نالے تے میرا مرنا بھی، میری غمی بھی ذکر نالے تے اچھی بولو میری خوشی بھی، ایسے پکے دانے بڑے تھوڑے نے، کھبے سجے منہ مارنالے بہتے نے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی ڈر بھی نہیں ہے اور تم پر کوئی غم بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ہماری آیتوں پر یقین تھا اور وہ ہمارے فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، لفظی ترجمے پہ غور کریں پھر میں تفسیر کرتا ہوں۔ ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ میرے بندو آج ڈر بھی کوئی نہیں، سارے بولو غم بھی، تم کو میری آیتوں پہ بڑا یقین تھا، بڑا بڑا ماڑا وقت آیا، بڑی بڑی بیماری آئی، بڑا بڑا دکھ آیا، بڑا بڑا ستانے والوں نے ستایا، اور تمہیں بڑا یقین تھا، لو لگا لی تھی تم نے میرے ساتھ، اور فرما بردار میرے ہی تم تھے۔ ادخلوا الجنہ، میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ ہمیں یہ بول سننے کی توفیق دے دے۔ ایڈی ایڈی دوروں آئے ہو تے ایڈی محبت نہ لائے ہو، بس ذرا توجہ، وقت میرے کو ہمیشہ بڑا تھوڑا رہندا ہے، گلاں میں تہاڈے بہت کرنیاں ہوندیاں نے اللہ دے دین دیاں۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں۔ ازواج کے عربی زبان میں یہاں دو معنی مفسرین نے کیا ہے، ایک ہے داخل ہو جاؤ جنت میں تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، ایک معنی یہ کیا وازواجکم، اور تمہارے ہم عقیدہ لوگ، تمہارے ساتھی، اور یہ دونوں معنی درست ہیں۔ تحبرون، ترجمہ پسند آیا نا تو پھر آپ نے توجہ رکھنی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہارے سارے ساتھی۔ تحبرون، دنیا میں تم مجھے خوش کر کے آئے ہو، آج یہاں پر تمہیں خوش کیا جائے گا۔ اور درویشو قرآن دے طالب علم بن جاؤ۔ اے پنجیاں سپارہ الیہ یرد، پنجیاں سپارے دا کئیاں نو نا نہیں آندا، الیہ یرد، اس کا معنی ہوتا ہے اسی کی طرف لٹایا جائے گا، آگے آتا ہے علم سعہ۔ پنجیاں سپارے دا نام ہے الیہ یرد، اور اس کی 43 نمبر سورت کا نام ہے الزخرف۔ سورت دا نام کی ہے زخرف، زا خا را اور فا۔ زخرف دا معنی عربی چوندہ ہے زینت، آرائش یا میک اپ۔ ویسے سونے کے گھر کو بھی عربی میں زخرف کہتے ہیں، جو چاندی کا اور کندیلیں لگی ہوئی ہوں اور بڑا خوبصورت ترین گھر ہو نا سونے چاندی کا، اس کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ تو شاید تسی غور نہیں کیتا، میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال اجڑے 40 منٹ باقی رہ گئے نا، سورت زخرف دی 67 نمبر آیت تو لے کے 80 نمبر آیت تک تو انہوں 14 آیتاں دا ترجمہ بھی سنانا ہے تے اللہ دی توفیق نال تفسیر بھی سنانی ہے۔ تے میرا ترلا سمجھ لو، بڑا فتنے دا دور جے، میں تے تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انہیں فتنے، گھریلو فتنے، خاندانی فتنے، کاروباری فتنے، اور شیطان اس طرح پبا ماردہ پیا پھردا ہے اور چونکڑا مار کے بیٹھا ہے، اور ویڈیو قرآن پاک دے طالب علم بن جاؤ۔
اپنیاں قرآن کاپیاں بناؤ، اے ہی نجات دا رستہ جے، قرآن ڈائریاں بناؤ، چھڑ دیو اونے کی کیا تے اینے کی کیا، کہن والے نے کہندے ہی رہنا ہے، اچھی بولو کدی کہن والے باز آئے۔ لہذا اس تو پہلے درجنوں صورتاں قرآن پاک یوٹیوب تے الحمدللہ میریاں موجود نے۔ آج 14 آیتاں دا انشاءاللہ ترجمہ بھی تواڈے میں گوش گزار کرنا ہے۔ ایک ذرا محبت دے نال دعا کر چھڈو، اللہ تعالیٰ موت تے آنی ہے، سچے دلوں آمین کیو، اللہ قرآن پڑھ دیاں موت دہیں، اللہ جننے آئے نے مرد و خواتین صرف تیرے دین دی محبت لے کے آئے نے، اللہ پاک انہوں نے آیت الکرسی پڑھ دیاں موت نصیب فرمائی، اللہ انہوں نے درود پاک پڑھ دیاں موت نصیب فرمائی، اللہ پاک ساڑھا خاتمہ ایمان تے فرمائی، فرمایا ادخلوا الجنہ، بھی داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں اور تمہارے ساتھی، تحبرون، تمہیں خوش کیا جائے گا۔ ترجمہ کرو نا، تمہیں جمعے چاہن آلے ہو ادو کننا کو مزہ آئے گا جدو اسی خوش ہونے والے ہوواں گے تے سانو خوش کرنے والا ساڈا رب ہوئے گا۔ او بیمار ہو، او مقروض ہو، او پریشان ہو، اے 4 سا اس سے انتظار چی پورے کر دیو، اے دنیا دا ماجا گاما نہیں جے مکنا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، یطاف علیہم لفظی ترجمہ گرامر کے مطابق، مضارع مجہول کے مطابق، طلبہ توجہ کریں، یطاف علیہم چکر لگایا جائے گا ان پر، اور با محاورہ ترجمہ پیش کیا جائے گا انہیں، بصحاف پلیٹوں میں، تھالیوں میں، من ذہب جو سونے کی ہوں گی، و اکواب اور دودھ اور شہد اور شراب ان کو پیالوں میں پیش کیا جائے گا۔ تو جو کرنا وہ پیالے بھی سونے کے ہوں گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، گھمایا جائے گا ان پر، چکر لگایا جائے گا ان پر، سونے کی پلیٹوں میں کھانے رکھ کر اور سونے کے پیالوں میں پانی رکھ کر، دودھ رکھ کر بچوں کو گھمایا جائے گا، وہ چکر لگائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بطور ویٹر کام کریں گے، اور اس جنت میں ہوگا جو دل چاہیں گے، جو ایتھے رب چاہی زندگی تے جنت اندر من چاہی زندگی۔ بیٹا ایتھوں تو پھسل گیا ہے، ایتھے نہیں من چاہی زندگی، ایتھے کیڑی زندگی ہے؟ چھڑ دے یورپ دیاں اساں امیداں، کیڑے چکراں چ پے گیا کہ اوتھے کوئی ننگ ٹڑنگ ویکھیں گا تے تاں ہی تینوں رب نے روٹی دینی ہے، اور اس میں ہوگا جو دل چاہیں گے، اور وہ کچھ ہوگا جس سے آنکھیں لذت پائیں گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا اور تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ اگلے ٹکڑے دے غور فرمانا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ جنت کے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تعملون، یہ اس وجہ سے ہے جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے اے جڑی میں توانو جنت دیتی ہے نا، تواڈے عملان دی وجہ تو دیتی ہے۔ تو بھائی ہم نے دنیا میں وہ عمال کرنے ہیں جن عمال کی وجہ سے ہمیں کیا مل جائے۔ اب بندہ کام کرے جہنمیوں والے، لین دین کرے سودی، کرے زنا، کرے ماں باپ کی بغاوت، کھائے حرام، اور کہے مجھے جنت الفردوس مل جائے، تو یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تفسیر میں کرنا، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے وہاں بڑے پھل ہوں گے۔ اے تو انو بے عرب کہندہ جے، لَكُمْ تمہارے لیے، میرے نال ترجمہ پڑھو، لَكُمْ فِيهَا اس میں، فِيهَا کس میں؟ جنت میں، فَاكِهَةٌ پھل ہوں گے، كَثِيرَةٌ بہت زیادہ، کبھی نہیں ختم ہوں گے، منہا تاکلون ان پھلوں سے تم کھاؤ گے،
یہ پہلی جماعت کا تذکرہ مکمل ہو گیا. اب اگلی جماعت کا تذکرہ سننا. میں پہلے ہی دعا کر دیتا ہوں ذرا دل سے میرے کو. اللہ تعالیٰ آپ پہلے جو کریں دوجیاں جو نہ کریں. سارے نہیں بولے. اللہ پہلے جو کریں اپنی رحمت دے نال دوجیاں جو نہ کریں. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. ان المجرمین بے شک جرم کرنے والے. انہا کا معنی بے شک. اور پتر انہا دا معنی ہی سکھلا. بالکل اس طرح اللہ دی توفیق نہ بیٹھو جو ترجمہ کلاس اندر بیٹھے ہو. اسی اللہ کو دورہ تیرا اجر لینا ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پڑھن دا اجر بھی لینا ہے, خطبے دا اجر بھی لینا ہے. تے اگلا جملہ پسند آیا پھر سبحان اللہ پاویں کیوں تے ترجمہ کلاس دا اجر بھی لینا ہے, دین سکھن دا اجر بھی لینا ہے. بیٹا تسی اگر توجہ دے نال خطبہ پڑھو نا تے خطبہ جمعہ بھی کلیہ دارالقرآن ہے, جامعہ سلفی ہے, تعلیمات اسلامی ہے, جامعہ رحمانی ہے, جامعہ محمدی ہے. یہ بھی خطبہ بھی ایک مدرسہ ہے. لیکن بس توجہ دے نال. شیطان دی کوشش ہے کہ تسی بس کھبے سجے باسیاں لیندے رہو, ٹولا کے بیٹھو, لیکن بڑی توجہ دے نال. ان المجرمین فی عذاب جہنم, بلا شبہ جرم کرنے والے جہنم کے عذاب میں ہوں گے. خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. لا یفتر عنہم, نہیں کمی کی جائے گی ان سے. جہنم کا جو عذاب ہوگا اس عذاب میں ان کے لیے کوئی کمی. وہم فیہ مبلسون, اور وہ اس میں نا امید ہو جائیں گے. اور وہ اس میں آجی صاحب جی بندے تے کنا بھی مشکل ویلا ہوئے نا, انہوں امید ہوئے نا کوئی نہیں مہینے بعد شفا میڑی جانی, سال بعد قرضہ بولو بولو اتر ہی جانا ہے. تے تکلیف کٹ دیئے کہ نہیں. تے جے بندے نو پورا یقین ہو جائے کہ سزا ہو گئی ہے, میں نو 40 سال دی تے 25 سال دی تے سزائے موت ہو گئی ہے, تے رحم دی اپیل بھی مسترد ہو گئی ہے, تکلیف کٹے گی کہ بدے گی. لا یفتر عنہم, نہیں کم کیا جائے گا ان سے. مزار مجہول. وہم فیہ مبلسون, اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے مجرم لوگ جو دنیا میں عیاشیاں کرتے تھے, بدماشیاں کرتے تھے. اگلا ٹکڑا بہت قابل توجہ ہے, یہ 76 نمبر آیت ہے. بھئی آپ نے گھروں میں کھول کے سے پڑھنا ہے. بیٹیو یہ خطبہ آپ نے اگلے جمعے تک یہ 14 آیتیں زبانی یاد کرنی ہے, ترجمے سے یاد کرنی ہے. اور میرے بزرگوں آپ نے کوشش کر کے نا مزے لے لے کر یہ جو پہلی آیتیں ہیں نا تہجد میں پڑھنی ہے. یہ ہے غموں کا علاج, یہ ہے ڈپریشن کا علاج, یہ ہے حاسدوں کے حسد کا علاج, یہ ہے بدترین کالے منافقوں کا علاج. اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. قرآن کو سمجھو, قرآن کو سیکھو, روزانہ حفظ کرو, روزانہ یاد کرو, ترجمے پہ غور کرو, قرآن کے طالب علم بنو. جب موت آئے تو اعلان ہو جائے فرشتوں آسمان کے سارے دروازے کھول دو, یہ معمولی بندہ نہیں آ رہا, میرے قرآن کا طالب علم آ رہا. وما ظلمناہم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ان کو جہنم میں پھینکا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, کوئی کمی نہیں نہ ہوگی ان کے عذاب میں اور نا امید ہو جائیں گے. وما ظلمناہم, ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا ہم الظالمین, حقیقت میں وہی اصل میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. کان کھول کے ایک جملہ میرا سن لو تے کاپیاں تے لکھ لے آ جائے. جیڑا بھی بندہ جہنم جانا ہے نا اپنی سخت کتائی دی وجہ تو جانا ہے, ورنہ حدیث صاحب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیاں ساریاں راواں کشادہ کر دیتیاں, سارا کچھ اللہ پاک نے دس دیتا ہے. اس بندے دی بڑی شدید غفلت ہونی جو فیصلہ بادی ہو, جیڑا جہنم اندر جائے گا سخت کتائی دی وجہ تو جائے گا, رب دا کوئی ظلم نہیں ہوئے گا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, اور وہ آوازیں لگائیں گے اے مالک ہمارا اللہ تعالیٰ فیصلہ ہی تمام کر دے, اللہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے. مالک جو ہے نا یہ جہنم کے دروگے کا نام ہے. مالک کس کا نام ہے؟ جہنم کے دروگے کا. اور اے جڑا نا ہے نا فرشتے دا, اور جڑے اینڈ تے بیٹھے ہو توجہ کرو, اے نا بخاری چ بھی آندا ہے. نبی علیہ السلام دے کول 2 فرشتے آئے, بڑی معروف حدیث ہے نا, آپ نے
دکھلایا گیا کئی مناظر. پھر نبی علیہ السلام نے جہنم دیکھی تے جہنم سے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے بڑا بد صورت ہے, کری ہو لوچ, بڑی نوست ہے وہ چہرے تے, ڈرونی شکل ہے. آپ نے فرمایا اے کون ہے؟ آخیا دسنے ہیں. پھر اینڈ تے جا کے دسیا اللہ دے نبی علیہ السلام اے جہنم دا دروگا مالک دا نا ہے جڑا جہنم دی اگ نو پڑکاندا ہے. تے جہنمی اس مالک نامی فرشتے نو کہن گے اے مالکہ اپنے رب نو کہہ کہ ساڈا خاتمہ ہی کر دے, سانو اونج ہی مٹا دے. جو مالک فرشتہ کی کہے گا قال انکم ماکثون, وہ کہے گا انکم بے شک تم ماکثون, تمہارا خاتمہ نہیں ہونے والا, اب تم یہاں پر ہمیشہ ہی رہنے والے ہو. ایسے کاڑے کرتوت کر کے آئے ہو کہ تمہارا رب تم پر سخت ناراض ہے, ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ, اللہ دا واسطہ ہے. وابی بریلوی دیوبندی شیعہ اے جھگڑے چھڈو تے آ جاؤ قرآن و حدیث تے. اس فتنے دے دور چ اگر کوئی بندہ تانوں رب دے قرآن دا واز کردا ہے, تانوں اللہ نال جوڑدا ہے, ڈائریکٹ اللہ دی آیتاں نال جوڑدا ہے, تے اے نہ کیا کرو میں وہابی تے میں سنی تے میں دیوبندی تے میں شیعہ تے میں فلانا. جڑ جاؤ اللہ دے قرآن دے نال, ایہو ہی نجات دا رستہ ہے. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ, البتہ تحقیق ہم لائے تھے تمہارے پاس حق. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, اور لیکن تمہارے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے. جواب ملے گا دنیا دے تواڈے کول حق آیا سی, سارے اچھی بولے پر تانوں حق چنگا لگدا نہیں سی. اچھی بولے توحید چنگی لگدی, سنت چنگی لگدی, تانوں شرک چنگا لگدا سی, بدعت چنگی لگدی سی, ماتم چنگا لگدا سی, رولا شراو شور شرابہ چنگا لگدا سی, ناچ گانا ڈانس یہ چنگا لگدا سی, پردہ حیا غیرت متھے تے وٹ پاؤندے سو. تانوں انہاں بد کماش آواراں دے سٹیج ڈرامے چنگے لگدے سن, قرآن دی آیتاں تو بڑا منہ شو موڑ دے سو تسی. ولیکن اکثرکم للحق کارہون, اور لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے. ام ابرموا امرا, کیا انہوں نے معاملے کا قطعی فیصلہ کر لیا. ابرموا کا معنی بیٹے عربی زبان میں ہوتا ہے مضبوطی کو کہتے ہیں. ابرما کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کرنا, مضبوط کرنا. ام ابرموا امرا, یا انہوں نے کام کا معاملے کا قطعی فیصلہ کر لیا. فإنا مبرمون, پس بے شک ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں. ترجمہ سمجھو, اللہ فرما دیں جے تسی ڈٹ گئے ہو نا کہ اسی شرک نہیں چھڈنا, اسی زنا نہیں چھڈنا, اسی حرام نہیں چھڈنا, تو اللہ فرماندے نے میں بھی قطعی فیصلہ کر لیا کہ تانوں بھی جہنم چوں باہر نہیں کڈنا, تواڈے تے بھی لعنتاں ہی برسنیاں نے. تسی میرے نبی دا حیا نہ کیتا, 30 پاریاں دا حیا نہ کیتا, تسی مذاق سمجھیا دنیا دی زندگی, رولیاں رپیاں چی برباد کر کے آ گئے. جے تہاڈا فیصلہ نہ کہ اسی ڈٹے ہیں حرام تے گناہ تے, اللہ فرماندے نے میرا بھی فیصلہ ہے کہ تواڈے تو عذاب نہیں ٹلدا. 14 نمبر آخری آیت سن لو ترجمہ, پھر میں تفسیر شروع کر کے نماز کھڑی کرنا. توجہ نہ سنیو, 14 نمبر آیت جڑی ہے یعنی 67 تو لے کے 80 تک اج دے خطبے دی جڑی 14ویں آیت ہے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم, ام کیا یحسبون وہ گمان کرتے ہیں, انا لا نسمع سرهم یہ کہ ہم نہیں سنتے ان کی خفیہ شرارتیں, ونجواهم اور ان کی خفیہ مشورے اور خفیہ باتیں. اللہ فرماندے نے جڑے مجرم لوگ نے, جڑے سازشاں کردے نے, شرارتاں کردے نے, تے اینج کنا جو ہو کے تیلیاں لاندے نے, کی سمجھدے نے اسی سندے نہیں. یہ بہت بڑا دکھ ہے. بندہ تالا لگا کے کنڈی لگا کے یا قریب بیٹھ کے سمجھتا کہ اب شاید میں آزاد ہو گیا ہوں, ایسا نہیں ہے. کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے خفیہ معاملے اور ان کے خفیہ مشورے نہیں سنتے؟ بلا کیوں نہیں سنتے ہیں. اللہ فرمانے نے تیرا بولتے بعد دی گل ہے, او بندیا تیرے دل اندر خیال دی جڑی خراش آندی ہے, میں تیرے رب نو تیری اس خراش دا بھی پتہ ہے. بابیو اللہ نو پتہ ہے دل چکی چکی پھر دے ہو, تے تواڈیاں دل چ چکیاں محبتاں دا بڑا مول پینا جے, پکیزہ جذبات دا بڑا مول پینا جے. کوئی گل نہیں, اولاداں نہیں نا راہ راست آئیاں, گھبرا نہ جایا جے.
کوئی بیماریاں آ گئی، تنگیاں آ گئی، کوئی پریشانیاں آ گئی، ہمت نہ ہار جیا جے، سب کچھ اللہ جاندا جے۔ جڑے بستر تے لیٹے لا حول ولا قوت الا باللہ دی تسبیح پڑھ دے ہو، درود پاک پڑھ دے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے ہو، سب کچھ تہاڈا رب سندا ہے، اور سالسی لوگاں دیاں سالشاں بھی سندا ہے۔ کیوں نہیں ہم سنتے ہیں؟ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس، وَرُسُلُنَا، اور ہمارے فرشتے لَدَيْهِمْ ان کے پاس، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ ایک تے پاکستان دی خفیہ ایجنسی ہے نا، ایک میرے اللہ دی بھی خفیہ ایجنسی، تے پاکستان دی تے امریکہ دی خفیہ ایجنسی تو ویلو بندہ کنا ڈردا ہے۔ تے جڑے فرشتے نے نا میرے رب دی خفیہ ایجنسی ہے، تے بیٹا تیرا ایک ایک بول نوٹ ہو رہا ہے۔ اچھا مینوں بول کے ذرا دسو ہاں، اگر کوئی بندہ ہدایت چاہتا ہے تے سورۃ الزخرف جڑی 5 سپارے دی 43 نمبر آیت ہے، او دے وچوں جڑیاں میں 14 آیتاں دا تانوں ترجمہ سنایا، سارے ایماندار نال اچھی بولنا جے میرے نال تہاڈی موافقت ہے۔ اگر کوئی بندہ بدلنا چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، اے 14 آیتاں ہی او دے لئی کافی نہیں؟ لو جی ہن ذرا تفسیر تے غور فرماؤ، تردی تفسیر تے پھر نماز کھڑی کریے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ توجہ دینا لین دی تفسیر سن لو، ایتھے بندہ زنا کردہ تے زانی نو گندے سجن مل جاندے نے، جگتا ماردہ تے سٹیج ڈرامے تے اداکار مل جاندے نے، پروڈیوسر انہوں مل جاندے نے، نچن تے ٹپن والیاں انہوں مل جاندیاں نے۔ فرمایا دنیا تے جیڑا بھی بندہ گندا کام کردہ، پیڑا کام کردہ، گناہ دا کام کردہ ہے، انہوں سجن تے بیلی ایسے مل جاندے نے جیڑے انہوں مضبوط کر دیندے نے، جنہ دی وجہ تو ٹھیٹ ہو جاندہ ہے، جنہ دی وجہ تو او ضدی ہو جاندہ ہے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اے سارے جڑے جگری یار تے سجن نے قیامت والے دن آپس اندر بدترین دشمن ہو جانگے۔ او کہے گا تو مینوں بدکار بنایا، او کہے گا تو مینوں جگت باز بنایا، او کہے گا بدماشا تو مینوں سود تے لایا، او کہے گا بدماشا تو مینوں زنا دے اڈے تے لے کے گیا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم، جنہ تو اٹھ کے ماں باپ دا جینا حرام کیتا ہی نا، اے بدبخت کل قیامت والے دن تیرے بدترین دشمن ہونگے۔ اور فیصلہ آبادیو اس ٹائم میں اللہ دی زمین تے جڑی بغاوت دیکھ رہے ہیں، یہ دی سب نالوں ایک بڑی وجہ تیرا گندا یرن ہے، آوارہ لوگاں دے نال تیرا بیٹھنا ہے، بے نماز لوگاں دے نال تیرا بیٹھنا ہے، بے دین لوگاں دے نال تیرا بیٹھنا ہے۔ آکھیا جڑے اے سجن بیلی یار نے نا، اے دشمن بن جانگے، انہاں دی دوستی کل قیامت والے دن بچے گی۔ الا المتقین، جڑے ایک دوجے نال پیار کر دے سن تے صرف اللہ پاک دی وجہ تو کر دے سن۔ علماء نال تو انو محبتاں کرنا میں مبارک بات پیش کرنا، مدارس دے طلبہ نال محبتاں کرنا میں تو انو مبارک بات پیش کرنا۔ اور تو انو ایک حدیث سنانی ہے میری تفسیر اندر، جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد، سونے دے درود پڑھ دیو تاکہ ایک باری محبت آ جائے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ذرا توجہ میرے پر رکھیا جی، چند لوگ ایسے ہونگے
انج کل قیامت والے دن لوگ پسینیاں دے اندر ڈبے، شرابور، برہنہ، عجیب حالتاں، لیکن کئی چند بندے ایسے نے علی منابر نوری یوم القیامہ، کل قیامت والے دن رب انہاں نوں اچھے اچھے ممبر بھی دوے گا تے او ممبر نور دے ہونگے۔ میں ماشاءاللہ ممبر تے کھڑا کنہ تو انہوں نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کئی لوگ کل قیامت والے دن نور دے ممبران تے ہونگے، کوڑوں نبی ننگنگے، کوڑوں شہید ننگنگے۔ واہ انہا پروٹوکول، اللہ انہی شان میرا لویکھیو، اللہ انہا رتبہ، نبی بھی رشک کر رہے نے، ہن کیا جے سبحان اللہ، نبی بھی رشک کر رہے نے تے وے کے شہید بھی رشک کر رہے نے۔ پوچھیا جائے گا اللہ تعالیٰ ایک ایڑے بندے نے، کیا جائے گا متحابون فیا، اے اوئی بندے سن جڑے دنیا چ آپس اندر پیار کر دے سن تے صرف میری وجہ تو کر دے سن، ایک دوجے دے خرچ کر دے سن تے میری وجہ تو کر دے سن، ایک دوجے نو پانی پلان دے سن تے میری وجہ تو پلان دے سن، کھانے کھلان دے سن تے میری وجہ تو کھلان دے سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی زانی تے بدکار تے گندہ بندہ تیرا کھانا نہ کھاوے، تیرا کھانا جدوں بھی کھاوے دین دا طالب علم کھاوے، عالم دین کھاوے، نمازی بندہ کھاوے، اور لوگوں انہاں آوارہ لوگاں دیاں دوستیاں دے چنگلاں چو باہر نکل، کئیاں بیبیاں دا ستیہ ناس آوارہ سہلیاں نے کیتا ہے۔ میریو بیٹیو خواتین تسی کنا لمبا سفر کر کے کنے اہتمام دے نال خطبے اندر آن دیاں جے، جنہ بیبیاں نو چگلی دی عادت ہے، ہر ویلے خامندیاں خامیاں دی عادت ہے، دنیا دی عادت ہے، ایسیاں سہیلیاں تیریاں بدترین دشمن۔ ایسے لوگاں نال پیار پاؤ جڑے قبر دیاں گلاں کر دینے، اشر دیاں گلاں کر دینے، رب دیاں گلاں کر دینے، تو انہوں تو اڈا مرنا یاد کراؤں دینے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، گہرے دوست اس دن بعض کے بعض یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگار لوگوں کے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ متقین کو کہے گا اے میرے پرہیزگار بندو، آج تم پر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، نہ ہی تم غمگین کیے جاؤ گے، نہ تم پر کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، ایمان بڑا مضبوط ہے تے فرما بردار بھی بڑے نہیں۔ ماڑی جی دھوپ زیادہ ہو جائے نا تے جمعے نہیں چھڑ دے، تہجد نہیں چھڑ دے، تھوڑی جی سردی زیادہ ہو جائے۔ لو جی اج دے جمعہ تو انہوں پوچھے نا شیخ صاحب نے آ کے جمعہ پڑھایا تے سگات کی لے کے آئے سن مکے مدینے ہو، تحفہ کی لے کے آئے سن مکے مدینے ہو، تے آئیدہ تحفہ جے یقین تے فرما برداری، سارے بولو رب دیاں گلاں تے یقین رکھنا ہے، گلاں اوہی سچیاں نے جیڑیاں رب دیاں نے تے رب دی فرما برداری کرنی ہے۔ تے اچھی بولو پیڑی بہنی بہنا لگ دی نالوں ٹوٹ دی چنگی تے بد عملان دی یاری، لگ دی نالوں ٹوٹ دی چنگی بد عملان دی یاری، پلا ہویا لڑ چھتی چھٹیا میری عمر نہ گزری ساری، بریاں تو بج کے رہنا ہے تے رب دیاں گلاں تے یقین کرنا ہے تے رب دا فرما بردار بننا ہے۔ پھر ہوئے گا کی اعلان کی ہوئے گا قیامت والے دن، جملہ سنو تے محبت نہ پھر سبحان اللہ کہہ لو، جدوں تسی یقین دی دولت لے کے جاؤ گے، فرما برداری دی دولت لے کے جاؤ گے، میرے نہ اللہ لی پیار کر دیو، میں تواڈے نہ اللہ لی پیار کرنا، اپنے دوستان دا اللہ لی حیا کر دیو، تواڈے دوست اللہ لی حیا کر دینے، تواڈا اعلان ہو جائے گا کل قیامت والے دن، ادخلوا الجنہ
انتم و ازواجکم ادخلوا الجنہ. اثر دا ڈر نہ ہوئے تے میں اثر تک ہی پڑھدا رواں، لہلہاندا رواں، مسکراندا رواں، قرآن دا ٹکڑا ہی پڑھدا رواں. ادخلوا الجنۃ انتم و ازواجکم تحبرون. داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہارے ساتھی. تحبرون، آج تمہیں خوش کیا جائے گا. وہ پنجابی ترجمہ کرا ٹھنڈ پاواں سینے. تحبرون، آج میری جنت داخل ہو جاؤ تواڈے سارے چاہ پورے کیتے جان. اچھی بولو چاہ کتھے پورے کرنے نے؟ پھر بولو چاہ کتھے پورے کرنے نے؟ آج کوئی ڈر تے کوئی غم نہیں. جیڑا بندہ دنیا تے حق نہ کھلوتا ہے نا، انہوں خوف نہ جنگ کرنی پہندی ہے، غم نہ جنگ کرنی پہندی ہے. اپنے دشمن بن جاندے نے جیڑا بندہ متقی بن کے زندگی بسر کردا ہے. تاڑے تے جملے کسے جان گے، تاڑی داڑھی دا مذاق ہوئے گا، تاڑے وظیفیاں دا مذاق ہوئے گا، تاڑے علم دا مذاق ہوئے گا، تاڑے عمل دا مذاق ہوئے گا، تو انہوں دھمکیاں دتیاں جان گیاں. تسی کی سمجھ دیو حق نہ کھلونا کوئی سوکھ ہے؟ جیڑا بندہ تڑے بات نہیں، جیڑا بندہ تنظیم پرست نہیں، جیڑا بندہ اللہ معاف کرے منافقت نہیں کرتا، سیدھا صاف ستھرا بندہ ہے، اج بھی او دے لئی دھمکیاں نے، اج بھی او دے لئی خوف ہے، اج بھی او دے لئی حزن ہے. لیکن کل قیامت والے دن اعلان ہوئے گا اے درویشا اج ڈر بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں، تے جنت اندر داخل ہو جا. جڑے تیرے متقی ویر پر آشن انہاں نوں ہی اپنے نال لے جا. تے تحبرون، اج میں رب تواڈے سارے چاہ آپ ہی پورے کر دیا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، گھمائے جائیں گے ان پر سونے کے پیالے. اکواب آندے نے پیالیاں نو، کپاں نو. صحاف آندے نے تھالی نو یا ٹرے کہہ لو، سادہ ترجمہ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب. اچھا گل دسو ایک ایمانداری نا، ہن تانوں سن کے اتنا مزہ آ رہا ہے تے جنت جی سب کچھ ویکھو گے ادو کنا کہ لطف ہے. جیویں میرے خطبہ جمعہ پڑھان اندر کوئی شک نہیں، ایویں اینا کڑیاں دے آن اندر کوئی شک نہیں. اینا یقین لے کے زندگی بسر کر دے، غربت نہ جنگ کر دے، بیماری نہ جنگ کر، اے یقین دی دولت لے کے. ڈگیا بندہ ہائے ہوئے کی ہوئے گا. اچھا کاری صاحب میں وظیفے بھی کرنی ہاں، فرق تے کوئی نہیں پیا. بی بی اس کشمکش تو، وہم تے شک دی کشمکش تو باہر نکل، یقین دی کشتی اندر سوار ہو، بچ جا اپنے رب دے سامنے. اچھا تانوں ایک لطیف جہا فرق دساں جے تہاڈا دھیان میرے والے. ایک ہوندا ہے منگنا، ایک ہوندا ہے چاہنا. کنیاں گلاں نے؟ دو. ایک ہے بولے نہیں، ایک ہے نویس صاحب پانی دینا، اے میں مانگ لیا. تے چاہت پتہ کی ہے؟ اجے دل ہی کیتا ہے کہ گھٹ پانی پین نوں نا دل کر رہا ہے تے پانی میرے سامنے آ گیا. منگن دی نوبت ہی نہیں آئی. منگن دی درویشو آج رب دی عزت افضائی تے پروٹوکول فرمایا او جنتیا انہیں تیرے ناز نخرے برداشت کروں گا، تینوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پین دیاں گا. اجے تیرے دل چ چاہت پوری ہوئے گی تے پجے بٹیرے میں تیرے سامنے رکھ دیا. وہ تلذ العیون، اور او کچھ ہوئے گا تیری آنکھاں ٹھنڈیاں رہن گیاں. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کرائے تے تکے کھان والے ہو تے پریشان رہن والے ہو تے قرضے دیاں گلاں کرنے والے ہو، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ جنت کے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. پتہ ہے جنت کیوں ملی ہے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے. تہاڈا شوق ویکھ کے کئی میں تفسیری گلاں کرنا، اگر تہاڈا شوق نہ ہوئے تو بھاویں گلاں رہ جان. ہونے کہ اتنے گل سمجھو، رب ساڈی عزت افضائی تے قدردانی پتہ کنی کر رہے نے. اللہ نے سانوں
یہ فرمایا ہے کہ آ جڑی لبی جی نا جنت بما کنتم تعملون یہ تہاڈے عملاں دی وجہ تو لبی ہے. توجہ اللہ نے کی کہنا ہے تہاڈے تے اسی پتہ کی کہنا ہے الحمد جنت جا کے اللہ نے کہنا ہے عملاں دی وجہ تو لبی ہے تے اسی کہنا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ایتھے اسی نہیں پہنچے ترجمہ پسند آئے تے محبت کرے آجے. جنت اندر اسی نہیں پہنچے جنت اندر سانو ساڑھے اللہ نے پہنچایا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب نہ ایتھے پہنچاوندا تے اسی عملاں دے بلبوتے تے کتھے پہنچ سکدے ساں. اللہ پاک دیاں مہربانیاں الحمدللہ کتے کہن گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اس اللہ دا شکر ہے جنہیں اے جنت دے دیتی ہے تے سارے ساڑے غم جڑے نے انہیں دور کر دیتے نے. ساڑا رب بڑا معاف کرنا ہے تے ساڑا رب بڑا قدردان ہے. فیصلہ بادیو تے پوری دنیا دے مسلمانوں یوٹیوب تے سننے والوں میں توڑے سارے کو ایک سوال کرنا ہے. جیڑا بندہ انہا ایتاں دے اندر کھب جائے اور دسوں نو غیبتاں لی وقت ملدا ہے انو دنیا دی جھوٹی سیاست لی وقت ملدا ہے انو حاسداں دا حسد کوئی پریشان کر سکدا ہے شریکہ برادری دا شریکہ بھی انہوں کوئی تکلیف دے سکتا ہے. اللہ دا واسطہ جے اللہ دے قرآن دے طالب علم بن جاؤ. اے کلیہ دار القرآن دا پیغام جے اے عبدالمنام دا پیغام جے رب دے قرآن دے طالب علم بن جاؤ. روزانہ قرآن دیاں کو جاتا حفظ کریا کرو کو جاتا ناظرہ پڑھیا کرو کو جاتا دا ترجمہ یاد کریا کرو کو جاتا دا ترجمہ اپنیاں کاپیاں تے لکھیا کرو. فرمایا اللہ پاک نے جنت تو انو تو اڈے عملان دی وجہ تو ملی ہے. اللہ پاک نے سانو عزت دین واسطے معاملے فرمائے نے. فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ اور تمہارے لیے اس جنت میں بہت زیادہ پھل ہوں گے. منہا تاکلون منہا تاکلون تھے من تبیزیہ کر لیے بیٹے بیٹھے نے جنہیں شرح میں تعامل پڑھی ہے من تبیز آستے بھی ہوندہ ہے. پھل بہت زیادہ ہونگے پر جتھوں جتھوں جنہ جنہ انہاں دا دل کرے گا نا تھوڑا بہتا کھاندے رہنے گے. اچھی بولو سارے کھاندے جانے تے بابا جی کی کیا کہنے جنتی کھاندے جنت ویچ ون سونے پھل ہونگے. میں وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب لوگ بڑے پریشان نے اداس نے کوئی جنتی بھی گل کرے آجے سینے ٹھنڈ پوے اور جنتی کھاندے جنت ویچ ون سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھان دے محل ہونگے زیکے پرندیاں دے لذیذ تے کرارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ منہا تاکلون. اللہ پاک سانو اینا جو کر دے. اگے ہن بد نصیباں دی گل آ گئی ہے پتر مجرم بن کے نہیں مرنا. ایس ایچ او نو تو چکر دے سکنے ایس پی ڈی ایس پی نو چکر دے سکنے جج دے اگے تو دو جھوٹے گواہ پیش کر سکنا ہے. پتر جے تو جرم کر کے رشوت دے کے جھوٹے گواہ پیش کر کے تو کھبی سجی مار بھی گیا تو مجرم دا مجرم ہی ہے. جھوٹا کیس جتن دے نال تیرے جرم دی معافی نہیں. بدبخت بد نصیب ہوئے جڑا اس حالت اندر مر گیا کہ مجرم انسان سی. دعا نہ کریے بڑا محول بنایا جے تا حد نگاہ ایک دعا کر دیو اللہ اس کلیہ دار القرآن نو قیامت تک کیسے طرح آباد شاد فرما دے. اللہ اس ادارے دیاں رونقاں دوبالا فرما دے تے جیڑے جتھوں جتھوں آئے ہو نا اللہ پاک انہاں نو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما دے. مالکہ میرا بھی بڑا دل پہ آئے کر دے اللہ عمرے نصیب فرما دے اللہ زمزم نصیب فرما دے اللہ سانو مکہ مدینے دے راہی بنا دے. اگر کوئی بے اولاد آیا تے اللہ نیک اولاد عطا کر دے. اگر کوئی مقروس آیا تے قرض ادا کر دے. دعا اندر شامل ہو جو اللہ دی توفیق دے نال. یا اللہ اگر کوئی بے بس بیمار ہے تے ہسپتالاں دے
چکراں تو محفوظ فرما لے اللہ گھر بیٹھیاں صحت عطا فرما تے جنہاں دے بچے قرآن پڑھ دے نے پوتے دوتے بیٹے نواسے اللہ انہاں دے بچیاں نو قرآن دا تے دین دا امام بنا دے اے تو انہوں پتا نا میں دعا لازمی کرنی ہوندی ہے بلا کیڑی اللہ ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کری تیرے دین دا کم کریے تے پوری چودر نہ کریے پوری جرت نہ کریے زمانہ بھی ٹکر اندر آ جائے تے اللہ ٹکرا چاہیے غیرت دیں جرت دیں ہمت دیں اسافتی دیں اور ایک اور دعا کر دیو اللہ پاک ساڑھے ملک اندر لا الہ الا اللہ دا بول بالا فرما نریاں دعاواں نہ کرو ایک بد دعا بھی کرو اجڑے اسرائیلی بے ایمانی ہوتی نے نا اللہ انہاں دا بیڑا غرق فرما دے اللہ انہوں ستیہ ناش فرما دے تے اللہ سی جو دنیا تو جائیے یقین تے فرما برداری دے خزانے لے کے جائیے ورنہ اللہ معاف فرمائے ہن حالات پتہ کی ہو گئے نے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بلا شبہ جرم کرنے والے جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون لا یفتر عنہم نہیں کم کیا جائے گا ان سے وہ عذاب وہم فیہ مبلسون اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے مبلسون کا معنی ہے نا امید پڑے رہیں گے کرو ہاں ترجمہ بڑی وڈی تکلیف دنیا تماشا نہ سمجھو جنگل دا قانون نہ سمجھو کہ راتاں نو ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے رب دے سامنے تہجد دے سجدیاں جو رونا لے تے عیاشیاں دے اڈیاں تے جا کے زنا تے بدماشیاں کرنا لے کی سمجھ دیو رب نے ایک لائن چی کٹھے کر دینے نے ما لکم کیف تحکمون اللہ فرماندے نے کہ ہو جے پٹھے فیصلے کر دیو مینوں نعوذ باللہ رب نو تسی ہو جے نا انصاف سمجھ دیو بس رب تانوں سانوں بھائیو ویکھ رہا سی کنے ک پانی چ بیٹا ادھر دے اللہ تینوں ویندا پیا تو کنے ک پانی چ جو گھول پیا گھولنا ہے نا سب سندا بھی پیا ہی تے ویندا ہی پیا آ جا لین تے بیٹا نماز دا ترجمہ پڑھتا سے کوئی فرقہ وریہ تے بیٹا تینوں تیئے سپارے دا ترجمہ ازبر ہونا چاہیے دا ازبر وما ظلمناہم ہن ایڈا سخت عذاب ہے تے رہنا بھی ہو دے جے وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اللہ فرماندے نے اسی تے انہاں تے کوئی ظلم نہیں کیتا ولیکن کانوہم الظالمین کیتیاں نو پھڑے نے نہ پہن دا حق مار دے ماڑی پہن دا حق حرام نہ کھا کے ہوں دے شرک نہ کر دے شرک دے اڈیاں دے سجدے نہ کر دے بابیاں دے پیریں نہ ٹھک دے مینوں سجدہ کر دے جنہیں سر دیتا ہے کیتیاں نو پھڑے نے ظالم لوگ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اور وہ آوازیں دیں گے اے مالک تیرا رب ساڈا خاتمہ ہی کر دے بس ہو گئی ہے قالات مالک جہنم دا دروغہ کہے گا انکم ماکثون بے شک اب تم ہمیشہ یہاں پر رہنے والے ہو رو رو کیسن دنیا اندر تے بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کرانگے تابعداری حکم ہو سی ہن بتر تیان کری حکم ہو سی ہن دنیا اندر قالا انکم ماکثون حکم ہو سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا وچ عذاب جہنم ہے جے دائم برا ٹھکانا دعا کرنا بابیو آمین کہہ دیا جے چٹیاں داڑیاں والیاں دی تے رب رد ہی نہیں کردا اللہ سونیا انہاں عذاباں تو محفوظ فرما لے اللہ انہاں ذلتاں تو محفوظ فرما لے لقد جئناکم بالحق البتہ تحقیق ہم لائے تھے تمہارے پاس حق سارے بول کے دسو حق آیا کہ نہیں چپ نہ رہا کرو جتھے تانوں میں بلاواں نا اوتھے بول کے گواہی دیا کرو حق آیا کہ نہیں توحید آئی ہے کہ نہیں سنت آئی ہے کہ نہیں صبر دا رستہ آیا ہے کہ نہیں
غیرت پردہ حیا ہے کہ نہیں؟ اور جین دا طریقہ رب نے دسیا ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں جانوراں والی زندگی گزارنے؟ جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا او بدانو نہیں نیکوکارانو ملنی وکانو مسلمین جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا بدانو نہیں نیکوکارانو ملنی نبی پاک دے تابدارانو ملنی۔ اے جڑی آیت میں تو سنائی ہے نا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، لقد جئناکم بالحق، لائے تھے تمہارے پاس ہم حق، سب کوئی دیتا سی، 60 سال دی عمر بھی دیتی سی سوچن سمجھن لے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تواڈے جو بہتیاں نو حق چنگا نہیں سی لگدا، متھے تے وٹ پاؤندے سو۔ حاجی صاحب میں اپنے 38 خطبیاں چ گل کہی ہے، 39ویں خطبے چ بھی کہہ دینا، دین دے جس مسئلے تے عمل نہیں نہ تواڈے کو ہوندا، اچھی بولو دا مذاق اڑانا، اچھی بولو مذاق اڑانا، متھے تے وٹ پانا، مثال دے طور تے کوئی بے پردگی ہے، کوئی داڑھی نہیں رکھی، کوئی تجارتی معاملے کو وعدہ کاٹا، کوئی ہور کوئی سنت دے خلاف چل دے پے ہو، پنجابی چ کی آندے نے چور نالے، اے نہیں کام کرنا، کہنا جی کمی ہے، غلطی ہے، جتھے میرے اللہ نے مینوں اینی کی توفیق دیتی ہے نا، میرا اللہ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا اللہ مینوں ہور توفیق دے دے، متھے وٹ نہیں پانا، رب رسول دی گل کے اچھی بولو، جتھے رب دی گل آ جائے، مدینے والے مرشد دی گل آ جائے، اوتھے متھے وٹ پانا۔ ام ابرمو امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے قطعی فیصلہ کر لیا اس کام کا کہ اسی توحید نہیں قبول کرنی، سنت تے نہیں ہونا، غیرت تے نہیں ہونا، حلال تے نہیں ہونا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، بس بے شک ہم بھی قطعی فیصلہ پھر کر چکے ہیں، ساڈا بھی فیصلہ ٹالے کہ مجرمین نو اسی عذاب جہنم دینا ہے۔ آخری آیت سنو پھر انشاءاللہ جمعہ ختم کریے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، ام کیا یحسبون وہ گمان کرتے تھے، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کے پوشیدہ معاملے اور خفیہ باتیں نہیں سنتے، اے گمان کر دینے۔ ویسے نا 100 گز رسا دے سرے دے، اے واقعی بڑی بڑی خرابی ہے، بندے دے دماغ چ ایک گل وڑ جاندی ہے، کیڑا کوئی کسے نو پتا پیا لگدا ہے، بلا کیوں نہیں، اللہ کی آندے نے سب کو جیسی سننے ہاں، اسی بندے دا خفیہ ذکر بھی سننے ہاں تے خفیہ شرارتاں بھی سننے ہاں، اللہ خفیہ ذکر والا بنا دے، نہیں بولے اللہ خفیہ ذکر والا بنا، جو رات نو بستر تے لیٹ دیو نا وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے پڑھ دے رہا کرو، لا حول، کسے نو بیوی نو بھی نہیں پتا، بچیاں نو بھی نہیں پتا، کسے نو بھی نہیں پتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، موٹر سائیکل چلاندے، گڈی چلا، کلے ذکر کریا کرو، تنہائی دے خفیہ ذکر سے بیٹا بڑی طاقت ہے۔ کئی بچے میں نے شیخ صاحب نحو نہیں یاد ہوندی، سیگے دی تلیل نہیں ہوندی، مصطلحات الحدیثیہ دا پتہ نہیں چلدا، اصطلاحات و اصول الفقہ دا پتہ نہیں چلدا، بیٹے ذہانت واسطے بادام نہیں کھاؤ ٹھیک ہے، گاجر دا حلوہ بھی کھاؤ ٹھیک ہے، دودھ وچ سونف پا کے بھی پیو ٹھیک ہے، سب تو وڈی ذہانت جے تنہائی دا ذکر، پتر اے موبائل دے لچ پنے تو باہر نکلو، جے مدارس دے ذمہ داران اساتذہ تو اڈے تے ایسی کوئی پابندی عائد کر دینے 100 دفعہ قبول کرو۔ ذہانت دے رستے اندر بیٹا دوران طالب علمی سب نالوں بڑی رکاوٹ ہے موبائل دی آوارگی جے، بلا کیوں نہیں یہی سارا کچھ سننے ہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ساڑی جڑی اللہ فرمانے نے نا خفیہ ایجنسی انہاں دے کولا، وَرُسُلُنَا ساڑی خفیہ ایجنسی، کرو ترجمہ، ساڑی لدیہم ای عندہم انہاں دے کول،
یکتبون کتب یکتبو یکتبو یکتبانی یکتبون وہ لکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تیرے موڈے اتے بیٹھے دو بندہ خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا جو کردہ پھرنا نوٹ ہو رہے ہیں ڈیری تیری بن رہی ہے تیرے موڈے اتے بیٹھے دو بندہ خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا تو ڈیری اپنی نو چنگا بنا جڑی دینی قیامت نو رب نے وخا بس یار ڈیری سونی بناؤ جڑا گندی ڈیری بنا رہا ہوں میرا نقصان کر رہا ہے تے جے میں گندی ڈیری بنا رہا ہوں تے حاجی صاحب دا نقصان کر رہا ہوں پتر اپنی پیر تے کھوڑا پیا مارنا ہے جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑا کس کارے تمہیں ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا فیصلہ بادیا کی چگڑا بالآخر نہ تو رہنا نہ میں رہنا ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں ملکے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین